آیت نمبر 9 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی ہی اقوام جو سب سے زیادہ بہتر اور مضبوط راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے مومنین کو۔ الذین، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اچھے، بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین نے تورات، زبور، انجیل کتابیں اتاری ہیں، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء پر اتاری اور وہ صرف انہی کے لیے تھے۔ جتنا صحائف ان پہ اترے وہ ان کی ہدایت کے لیے تھے۔ قرآن پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور قیامت تک آنے والے سب کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہان والوں کے لیے میں نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے، اسود اور احمر سب کے لیے بنا کے بھیجا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عالمگیر نبوت، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، جنات کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب اتاری قرآن پاک، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں میں نے اتاری، میں ہی حفاظت کروں گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی حفاظت اللہ فرمائیں گے، اور جنہوں نے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ان کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ جس برتن میں گھی رکھا ہو، جب گھی کی حفاظت اور نگرانی کریں گے تو برتن کی بھی ساتھ ساتھ ہو جائے۔ اللہ اپنے کلام کی حفاظت فرمائیں گے تو اس برتن کی حفاظت بھی کریں گے جس دل دماغ میں قرآن پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک ہم نے تمہارے لیے اتارا اور ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ مضبوط ترین، بہترین، اعلیٰ سب سے زیادہ راستہ ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اتنا ہدایت یافتہ ہو جیسے قرآن پاک ہے، سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو خوشخبری دیتا ہے۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ اور محرومین کے نتائج کیا ہوں گے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے،
اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر بھی کر دیا ہے، کافرین کا ذکر بھی کر دیا ہے کہ موازنہ کر سکے کہ مومن کو کیا ملے گا، کافر کو کیا ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان شر کی اپنے لیے دعا کر لیتا ہے جیسے اپنے لیے خیر کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے، اجرت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، حوصلہ اور حلم بردباری سے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور عجلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے کہ معراج کا انکار کرنے والے بھی وہی تھے جنہوں نے عجلت کی، جو سوالات کیے ان کے جوابات مل گئے تو آخر منہ لٹکا کے بیٹھے تھے نا، پھر عجلت نہ کرتے، جلدی سے کہہ دیا نہیں ایسا نہیں۔ عجلت نہ ہو، حد سے زیادہ عجلت اچھی نہیں۔ آدمی دعا کرتا ہے اپنے لیے دعا کرے، بد دعا نہ کرے، نہ اپنے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے مال کے لیے۔ مشرکین مکہ اسی کے حوالے سے تھا، نکلنے لگے بدر کے لیے۔ ابو جہل گیا مکہ میں اپنا بیت اللہ میں اور دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اپنے لیے بد دعا کر دی کہ اگر حضور علیہ السلام حق پر ہیں تو پھر ہم پہ پتھر برسا دیے جائیں۔ آخر پھر نتیجہ بھگتا۔ اسی طرح کی بے موقع بد دعائیں کر دیتے۔ آدمی ذرا سنجیدگی سے کام لے۔ کبھی ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ بد دعا دیتا ہے اسی وقت پوری ہو جاتی، اپنی بھی تباہی کر بیٹھتا ہے، اپنی اولاد کی بھی تباہی کر بیٹھتا ہے۔ دعا دے بد دعا نہ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے والدین تو بڑی احتیاط کرے نا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم۔ والدین دعا دیں بد دعا دیں بڑی جلد قبول ہوتی ہے، اور اس کے اثرات بڑی جلدی ظاہر ہوتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ دعا دے بد دعا نہ دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ جب کبھی میں غصے میں کسی کو بد دعا دے دوں، اللہ اگر آگے والا مستحق نہیں ہے تو اس کو دعا کی شکل میں قبول کر لے، بد دعا کی شکل میں قبول نہ ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گستاخ مشرک چور پکڑا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بندھوایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی ہیں، ان سے فرمایا کہ اس کو سنبھالو۔ وہ پڑا تھا، کرانے لگا، چیخنے لگا۔ انہیں پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہتے رسیاں زیادہ کسی ہوئی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ ان کو رحم آیا، انہوں نے رسیاں ڈھیلی کر دی، وہ رسیاں توڑ کے بھاگ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کو پتہ چلا تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اس طرح وہ کرا رہا تھا، میں نے کہا اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں نے اس کی رسیاں ڈھیلی کی اور وہ توڑ کے بھاگ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اقطع یدہا، اللہ سودا کے ہاتھ کو توڑ دے۔ وہ کانپنے لگی اور بار بار دیکھتی تھی کہ ابھی اثر ہوا، ابھی نقصان ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سودا نہ گھبرا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میں اگر ایسی کوئی بد دعا دے دوں تو وہ بد دعا کا اثر نہ ہوگا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اسی طرح کا واقعہ حدیث میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اس کو بلاؤ۔ جانے والا گیا، دیکھا کھانا کھا رہا ہے تو آ کے بتایا کہ جی وہ کھانا کھا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ بلایا، اس نے پھر جا کے بتایا، اتنے میں آتے میں تاخیر ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو نہ بھرنا یعنی بھوکے ہی رہے۔ وہ گھبرا گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر مستحق ہو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نے کباڑا کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، دایاں ٹھیک تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دائیں سے کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے۔ اس نے ذرا تکبر کیا، آکڑ دکھائی، کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، کام نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ تھا کہ ہے تو ٹھیک ہی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ لا رفع یدہ، اللہ اس کا ہاتھ نہ اٹھ سکے۔ فالج گرا، اسی وقت ختم، اسی وقت تباہ ہو گیا۔ تو بد دعا کا اثر مستحق ہو تو حضور کی بد دعا کا اثر پڑ گیا، تباہ ہو گیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، گزرنے والا آگے سے نہ گزرے، گرچہ اس کو 40 کے الفاظ ہیں، محدثین اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ 40 سال یا 40 دن یا 40 مہینے انتظار کرتا رہے پر نہ گزرے، انتظار کرے۔ گزرنے کا مفہوم بھی سمجھ لیں کہ گزرنے کا معنی یہ ہے کہ دائیں سے بائیں ہو جائے، بائیں سے دائیں ہو جائے، اس کا معنی ہے گزرنا۔ اگر سامنے بیٹھا سا اٹھ کے چلا گیا، یہ گزرا نہیں ہے۔ ادھر والا ادھر ہو گیا، ادھر والا ادھر ہو گیا، اس کو گزرنا کہیں گے، یہ نہ گزرے۔ اس کے لیے تو وعید شدید آ گئی۔ نماز پڑھنے والا بھی تو احتیاط کر لے کہ میں ایسی جگہ نماز پڑھنے لگا ہوں کہ گزرنے والوں کا مسئلہ بنے۔ کوشش ہوتی ہے کہ آخری صف میں وہ درمیان میں شروع کر دے، یہ احتیاط چاہیے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث سنائی، نہ گزرو۔ ایک آدمی کو پتہ بھی تھا پھر گزرا، حدیث پاک میں آتا ہے وہ ٹانگوں سے معذور ہو گیا، آپ علیہ السلام کی بد دعا اس کو لے گئی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام سے آگے نہ بڑھے، نماز پڑھنے والا امام سے آگے نہ بڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی امام سے آگے بڑھے گا رکوع میں، سجدے میں، اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دے گا۔
ایک محدث کا واقعہ ہے، کیونکہ اس نے فارغ تو ہونا ہے نا امام کے ساتھ ہی، تو جلدی کرنے کی ضرورت کیا پڑی کہ امام کے پیچھے پیچھے ہی رہے؟ یا تو یہ ہے کہ امام چوتھی رکعت پر پہنچ جائیے، تیسری تک پہنچتے ہی فارغ ہو جائے۔ چلو، جب ایسا ہوتا ہی نہیں، امام کے ساتھ ہی فارغ ہوگا، تو ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ چلو تجربہ تو کر کے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، عمل کی نیت سے عمل کرنا، تجربے کی نیت سے عمل نہ کرنا۔ وہ امام سے پہلے رکوع کر لیا، پھر پہلے کھڑا ہو گیا، پہلے سجدہ کیا، پہلے کھڑا ہو گیا، تو جیسے فارغ ہوئے اس کا چہرہ اللہ نے گدھے کا بنا دیا۔ یہ بھی محدثین فرماتے ہیں کہ اگر یہاں ایسا کرتا رہا، یہاں اگر اس کی شکل نہیں بدلی تو قبر میں گدھے کا چہرہ ہو جائے گا۔ تو احتیاط چاہیے۔ تو دعا اور بد دعا میں احتیاط چاہیے، کوشش کرے کہ بد دعا نہ دے، اور اگر برمحل ٹھیک ہے، بے محل بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے نقصانات اسی سے ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان دعا کرتا ہے شر کی اپنے لیے، جیسے بالخیر خیر کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے جلد باز۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے جب روح ڈالی، ابھی آدھے تک پہنچی تھی تو ہلنے لگے، اٹھنے لگے۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز۔ ابھی بات پوری ہو دینے دو۔ ایک لطیفہ سا ہے، خواب ہے، ایک آدمی ہے نا، بناوٹی پیر تھا، مرید تو ہو گیا اس کا، تو ایک دن خواب دیکھا، کہنے لگا حضرت جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں میں چوس رہا ہوں، اور کسی سے دودھ آ رہا ہے، کسی سے شہد آ رہا ہے۔ تو جلدی سے کہنے لگا ہاں ایسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت جی جلدی نہ کریں، ابھی آدھا خواب میں نے سنایا ہے۔ میں آپ کی انگلیاں چوس رہا ہوں، اس سے دودھ اور شہد، اور آپ میری انگلیاں چوس رہے ہیں، اس سے پیشاب آ رہا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا خواب کا مطلب یہ ہے کہ مرید اس سے دین چاہتا ہے، پیر اس سے دنیا چاہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ